الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم صدق و بلغ رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان لا انتہا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرما کر پھر مسلمانوں کی نسل میں پیدا فرمایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور پھر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں زندگی میں کئی بار ربیع الاول شریف کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس سال ہم نے ربیع الاول شریف کا مہینہ زیادہ گزارا ہے، تو اس مہینے میں کئی حضور کے غلاموں نے حضور کے نام مبارک کی برکت سے، حضور کے ذکر پاک کی برکت سے برکتیں حاصل کر کے جنت حاصل کی ہے، بخشش حاصل کی ہے، رحمت حاصل کی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جن جن لوگوں کو اس مہینے میں بخشش کی نعمت عطا فرمائی ہے، اپنی رضا خوشنودی عطا فرمائی ہے، ان کا صدقہ اللہ ہماری بھی نجات فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جمعۃ المبارک جیسا عظیم بابرکت دن نصیب فرمایا، کئی بار نصیب فرمایا، اور آج بھی اس وقت بھی ہم جمعۃ المبارک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے جمعۃ المبارک پر نازل ہونے والی تمام رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ایک تو وہ تاجدار ختم نبوت کا تاج لے کے آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ حضور کی آمد پر حضور کے بعد کے لیے بند کر دیا ہے۔ حضور کو بنایا سب سے پہلے ہے اور دنیا میں بھیجا سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد میں ہے، لیکن آخر الزمان نبی بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے محمد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذاتی 2 نام رکھے ہیں۔ کتنے جی؟ زمین پہ محمد، آسمانوں پہ احمد۔ دونوں نام قرآن میں بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں، اور ان دونوں ناموں سے بڑھ کے کوئی نام اس دنیا میں اپنے اندر برکتیں، رحمتیں رکھتے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی نام میں اللہ نے شان رکھی ہے، عزت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، رحمتیں رکھی ہیں، شفائیں رکھی ہیں، تو نام محمد میں رکھی ہیں، نام احمد میں رکھی ہیں۔ احمد سے بھی زیادہ فضیلت اور شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کی ہے۔ قرآن پاک میں 1 مرتبہ احمد کا نام آیا ہے اور محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ۔ ایک تو 4 پارے میں آتا ہے وما محمد الا رسول، آگے 22ویں پارے میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور پھر سورہ محمد پوری صورت ہی اللہ نے حضور کے نام پہ بنائی، اس صورت کے اندر بھی آتا ہے وآمنوا بما نزل محمد، اور آگے سورہ فتح کے اندر بھی 26ویں پارے میں ہی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ کس قدر میٹھا نام ہے، خوبصورت حسن والا نام ہے، خالی برکتوں والا یا شانوں والا، فضیلتوں والا، رفتوں والا نام نہیں، بلکہ خوبصورت بھی ہے۔ یوں سمجھیں اللہ کے نام کے بعد اگر کوئی آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے خوبصورت نام، وہ محمد ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مخلوق میں کسی کا نام سب سے زیادہ شان کے لائق ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدہ آمینہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ہیں، مومنہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد مومن ہیں۔ جو ان کو مومن نہیں مانتا اس کے اپنے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، کیونکہ اللہ نے قانون ہی ایسا بنایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے کسی بھی نبی کو اس وجود میں نہیں رکھا جو مشرک کا، پلید کا، ناپاک جسم ہے۔ تو حضور نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں، تو حضور جس وجود کے اندر رہے ہیں، آپ کا نور رہا ہے، اور جس ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، جس باپ کے سبب سے آپ کا نور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں جو ہے پہنچا ہے،
وہ دونوں وجود سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں اور مومن ہیں۔ قیامت کے دن بڑی بڑی مائیں ہوں گی، صفوں میں کھڑی ہوں گی، کوئی کہے گی میں غوث اعظم کی ماں ہوں، کوئی کہے گی میں شہداء ولی کی ماں ہوں، کوئی کہے گی میں داتا علی حجویری کی ماں ہوں، کوئی حضور کی بیٹی کہے گی میں حسن و حسین حسنین کریم کی ماں فاطمہ ہوں، جناب مریم کہیں گی میں عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہوں۔ پر وہاں ان ماؤں کی صف میں امام الانبیاء کی ماں بھی کہے گی میں تو اس نبی کی ماں ہوں جو نبیوں کا بھی نبی ہے، میں اس رسول کی ماں ہوں جو رسولوں کا بھی رسول ہے۔ وہاں بھی سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرے گی کہ میں محمد الرسول اللہ کی ماں۔ وہاں بھی حضور کا نام مبارک آپ کی والدہ لیں گی۔ باپوں کا ذکر کیا جائے تو حضور کے والد گرامی جب جس صف میں کھڑے ہوں گے تو وہاں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے میں محمد الرسول اللہ کا باپ ہوں۔ سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے حضور میرے بطن اقدس میں پیٹ مبارک میں آئے تو مجھے بشارتیں آنے لگیں، صدائیں بھی آتی رہیں، بشارتیں بھی ملتی رہیں، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ بڑی شانوں والا ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ ایسا بچہ ہے جس بچے کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا۔ حضور تشریف لاتے ہیں 12 ربیع الاول کی صبح کو، آپ کی والدہ کو پہلے ہی سے بشارتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں کہ یہ جو آپ کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی جب آمد ہوگی تو اس کا نام محمد رکھنا۔ کیا رکھنا؟ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں پہ میرا نام احمد رکھا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں کو جمع کیا خوشخبری سنائی، بشارت سنائی کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا، جو سارے نبیوں کا سردار نبی ہے، میرا بھی امام ہے، ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو جو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں حضور کی آمد کی، وہاں جو نام مبارک بتاتے ہیں احمد بتاتے ہیں۔ آسمانوں پہ اللہ نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی رکھا احمد، اور زمین پہ کیا رکھا؟ اور یاد رکھیں زمین پہ یہ جو نام رکھا گیا ہے نا، یہ تو 12 ربیع الاول کی صبح ظاہر ہوا ہے نا، لیکن کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ یہ اس وقت بھی اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، جب جناب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ جنت کے اندر، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ اللہ نے لکھا ہے محمد۔ سدرۃ المنتہا جنتی درخت ہے نا، کچھ چھوٹا سا درخت ہے، اس درخت کے ہر پتے پہ محمد الرسول اللہ، جنت کے ہر دروازے پہ محمد الرسول اللہ، جنت کی حوروں کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ جنت کے اندر صرف حضور کا نام گرامی، اسم گرامی محمد لکھا نہیں، بلکہ جنت کے اندر جنت کی حوریں، جنت کے فرشتے ہر وقت پکارتے ہیں محمد محمد محمد۔ یہ وظیفہ ہے جنتیوں کا۔ جس خدا کو، جس رب کو اپنے محبوب سے پیار ہے، محبوب کی ذات سے،
اس کو حضور کے نامی اسم گرامی سے بھی بہت زیادہ پیار ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو جتنی اللہ نے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں کسی اور نام کو نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام 300 کا بھی ذکر ہے، اور ایک حدیث میں 1000 بھی آپ کے صفاتی نام ہیں، اس کا ذکر ہے، لیکن ذاتی نام 2 ہی ہیں۔ ذاتی نام احمد اور محمد۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نامی اسم گرامی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں ایک آدمی کا نام ہے نا محمد، حدیث پاک سنیں، اس گھر میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رزق کی کشادگی ہوتی ہے، مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، غم نہیں آتے، وہاں خوشیاں ڈیرا لگاتی ہیں، وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور کے نام کی عزت تعظیم میں محبت میں کسی کا نام رکھا ہوا ہو محمد، تو اس مکان میں اس گھر میں رہنے والے اس محمد نامی شخص کی وجہ سے پورے مکان پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا۔ اگر کسی مکان کے دروازے پہ یا کسی اونچی جگہ ادب والی جگہ پہ لکھا ہوا ہو محمد، اس گھر میں اللہ کی طرف سے فرشتے حفاظت کرتے، محافظ بن جاتے ہیں، اور اس گھر میں دشمن حملہ کرے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس گھر میں فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پھر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، یا انوارات کی بارش ہوتی ہے، یا فرشتے اترتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں نا اس گھر میں تو محمد کا نام ہے، تو گھر میں رہنے والے بھی تو محمد الرسول اللہ کے نوکر اور غلام ہوں گے۔ جہاں حضور کے نوکر اور غلام رہتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی، وہاں خوشحالی ہوتی ہے، تنگ دستی نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ محمد جس کا نام ہے اسے بھی شفاعت رسول نصیب ہوگی، اور جس باپ نے حضور کی محبت میں حضور کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے نام رکھا، حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اب نام محمد جس شخص کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے اسے جنت ملے گی، وہ جنت میں جائے گا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی اسم گرامی کی۔ بزرگان دین بلکہ عشاق نے یہاں تک یہ روایت لکھی ہے، اگر کسی کے گھر بیٹا نہ ہوتا ہو، اسے طلب ہو، خواہش ہو اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، اگر اس کی بیوی حاملہ ہو جائے تو وہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ میرے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام حضور کے نام محمد پر رکھوں گا، اللہ اس نیت کی برکت سے، نام محمد کی برکت سے اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ نے بہت تھوڑی سبحان اللہ کہی ہے، میں گواہ ہوں اس چیز کا، ویسے تو میں ایک طالب علم ہوں، کئی لوگوں کو مجھ جیسے گناہگار طالب علم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اللہ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔
بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن صدقہ محمد الرسول اللہ کا۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، پر اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو مالک بنایا ہے اور مالک کل بنایا ہے، کوئی تھوڑی ملکیت نہیں دی، بلکہ خالق کائنات نے اپنی ساری خدائی جتنی بھی بادشاہی ہے حضور کے قدموں میں رکھی ہے۔ اب حضور اگر کسی مردے کی طرف نگاہ فرمائیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو کیا خیال ہے جس کی طرف حضور نگاہ فرمائیں رب اسے بیٹے نہیں عطا فرماتا؟ آپ کیوں نہیں سبحان اللہ کہہ رہے؟ 12 ربیع الاول کی صبح جو محمد الرسول اللہ تشریف لائے دنیا میں، ان کے وجود مبارک کی برکت کا صدقہ اللہ نے اس سال اس پوری دنیا میں جس عورت نے بھی بچے کو جنم دیا ہے اس کے گھر اللہ نے بیٹے ہی عطا فرمائے۔ حضور کی آمد کی خوشی پر خالق کائنات نے بیٹے تقسیم کیے ہیں۔ آج اگر حضور کے نوکر مٹھائیاں یا کوئی تبرکات تقسیم کریں، لوگ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں اس سال اللہ نے بیٹے تقسیم کیے ہیں، قحط سالی کو ختم کر دیا ہے، ہر چیز کو سرسبز و شاداب کر دیا ہے، تنگ دستیاں ختم، غریبیاں ختم، جہالت ختم۔ محمد الرسول اللہ ایسا نام نامی ہے کہ اس زمین پر محمد جب تشریف لائے تو اللہ نے پوری کائنات کو برکتوں سے نوازا۔ یہ تو میں بتا رہا تھا نا کہ اگر کوئی نام رکھے، حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا، حضور کے نام پہ جو نام ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہو، بیٹے کی طلب ہو، وہ نیت کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، تو اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہوتی ہو، کتنے ایسے گھر ہیں 13 سال 25 20 سال ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی، یہ رب کی عطا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ لیکن کئی گھروں میں اولاد اتنی دیر بعد آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ کہ انہوں نے منت مانی ہے حضور کے عاشقوں کے کہنے پر کہ یا اللہ اگر میرے گھر اولاد ہوئی تیرے محبوب کا میلاد کروائیں گے اور تیرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی محمد کے نام پہ نام رکھیں گے۔ اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ میں نے کتنی باتیں بیان کی ہیں، کچھ تو پہلے یہ بیان کیا نا، قرآن پاک میں 4 مرتبہ حضور کا ذاتی نام آیا ہے۔ یہ بتایا کہ حضور کے ذاتی نام کتنے ہیں، 2 احمد اور محمد، اور یہ بتایا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی آپ کا نام نامی اسم گرامی رکھ دیا گیا، صرف آپ کی آمد سے پہلے نہیں، جناب آدم جو پہلے انسان ہیں ان کی تخلیق سے بھی پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جس جگہ تیار ہو رہا تھا، پوری کائنات کی زمین کی ناف جہاں بیت اللہ شریف ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، وہ زمین کی درمیانی جگہ ہے۔ اس جگہ وجود آدم تیار ہوا، 40 دن مٹی اور گارے سے وجود تیار ہوتا رہا، 39 دن 40 سے 1 دن کم حدیث پاک میں آتا ہے۔ ادھر توجہ کریں کہ پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کے وجود ڈھانچے کو تیار کر کے 40 دن وہاں رکھا گیا، 39 دن
آپ کے وجود پہ غم کی بارش ہوتی رہی، ایک دن صرف خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ مفسرین محدثین فرماتے ہیں اس لیے اللہ والوں کے اوپر زیادہ غم آتے ہیں، زندگی میں خوشی تھوڑی آتی ہے، کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا کی لذتوں سے بچانے کے لیے اپنے امتحانات میں رکھا۔ آپ کافی سمجھدار صاحب شعور لوگ بیٹھے ہیں، کئی بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں تو وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنی اوقات بدل دیتے ہیں، وہ اوقات یاد ہی نہیں رکھتے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ لیکن سارے اس طرح کے نہیں ہوتے، جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، جن پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، انہیں خوشیاں بھی ملیں، مال و دولت بھی ملیں، اولاد بھی ملے، عہدے بھی ملیں، وہ اپنی اوقات نہیں بھولتے، اپنے رب اور رب کے رسول کو نہیں بھولتے۔ جناب آدم علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد جب روح پھونکی گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے روح پھونکنے کی وجہ سے آپ اٹھ کے بیٹھے، چھینک آئی، اس وقت آپ نے بولا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اور جب نظر پڑی عرش پہ تو کیا لکھا ہوا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا؟ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے محمد نام رکھ دیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو دنیاوی محبت ہے، میں ویسے سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، ویسے مثال وہاں لگتی نہیں، کہ جہاں دنیا میں اگر کسی کو اپنے پیر و مرشد سے محبت ہو تو وہ جگہ جگہ اس کا نام لکھے گا، لکھتا ہے۔ کسی کو اپنے استاد سے محبت ہو، اس کا نام جگہ جگہ لکھتا ہے یا نہیں؟ جو نہیں لکھتے انہوں نے بیچاروں نے کیا بولنا ہے، انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے سوائے دنیاوی محبتوں کے؟ یہ تو وہی بولیں گے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے، یا ماں باپ کا یا مرشد کا، وہی اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں یاد ہے۔ اور جو بھولے ہوئے ہیں انہیں کیا یاد ہو؟ دنیا میں جس کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کا نام محبت سے جگہ جگہ لکھتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی باپ کے دل میں اولاد کی سچی محبت ہے، میں نے یہاں تک دیکھا ایک بار باپ کے 5 بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہے، اس کا جگہ جگہ نام لکھ رہا ہے۔ یہ دنیا میں اصول ہے۔ آؤ ذرا غور کرو کہ محمد نام عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر آسمان کے دروازے پہ بھی لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پہ محمد لکھا ہوا ہے، جنت الفردوس میں لکھا ہے، جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہے، جنت کی حوروں کے سینوں پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، جنت کے فرشتوں پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب جنت میں ہر وقت جو صدا بلند ہوتی ہے محمد محمد کی ہوتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ خالق کائنات نے ابھی اس دنیا میں کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا، سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام بھی رکھا اور نام رکھ کے جگہ جگہ لکھوا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو جو محبت محمد الرسول اللہ سے ہے وہ اور کسی سے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر مجھے محمد الرسول اللہ سے محبت نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی چیز میں تخلیق نہ کرتا۔ جناب آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا، جب روح پھونکی گی اٹھ کے بیٹھے، عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، پھر ایک وقت آیا کسی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، زمین پہ توبہ کے لیے کئی ہزاروں سال رب سے معافی مانگتے رہے، اور شرمندگی میں جناب آدم علیہ السلام نے کئی صدیاں
کئی صدیاں سر آسمانوں کی طرف نہیں اٹھایا، بڑے عرصے بعد جناب آدم علیہ السلام کے ذہن میں آیا، میں نے عرش پہ لکھا ہوا جو نام پڑھا تھا محمد الرسول اللہ، آج اس نام کا وسیلہ دے کے نہ چیک کروں کہ رب شاید مجھے معاف کر دے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ تجھے اس نام کا صدقہ مجھے معاف فرما، خالق کائنات نے فوراً توبہ قبول فرما۔ یہ نام محمد ایسا ہے، اس نام کی برکت سے بندے کو توبہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ نام ایسا ہے، تاریخ گواہ ہے، کئی نبیوں کو اس نام کی برکت سے بینائی ملی ہے، کئی گونگوں کو اس زبان کی برکت سے زبان ملی ہے، کئی بہروں کو اس نام کی برکت سے قوت سماعت ملی ہے۔ یہ نام ایسا ہے، تنگ دستی دور کر دیتا ہے، خوشحالی لے آتا ہے۔ یہ نام ایسا ہے، رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ نام محمد ایسا ہے، بندہ جتنا بھی دکھی ہو حضور کا نام محبت سے لے، اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ اتنا میٹھا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش پہ لکھا ہوا نام دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ میرے سے پہلے بھی کوئی ہے جس کا یہ نام ہے محمد، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے آدم یہ محمد میرا محبوب ہے، جو تیرا بھی امام ہوگا، 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کا بھی امام ہوگا، یہ اس کا نام ہے۔ اب وہ امامت کس مسجد میں ہوئی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں اور رسولوں کی امامت، سارے نبیوں اور رسولوں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسولوں نے حضور کے پیچھے کس مسجد میں نماز پڑھی؟ ذرا بولیں نا۔ اللہ کے بندو، آپ تو امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں فلسطین میں مسجد اقصی کی خاطر مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور آپ امن سے صرف یہ نام نہیں بتا سکتے مسجد کا۔ کس مسجد میں امامت کروائی؟ کس مسجد میں؟ آپ کو پتا ہے ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا اور کئی جانیں پیش کی گئیں، خون دے کے ہمارے اسلاف نے یہ ملک حاصل کیا۔ آج اس ملک کی پاک زمین پہ رہ کے کئی بدنہاد پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں کہ مسجد اقصی اسرائیل یہودیوں کا حق ہے۔ ان لوگوں کی زبانوں کو لگام دو کہ تم کس ملک میں بیٹھ کے غداری کر رہے ہو۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا حق ہے، یہودیوں کا حق؟ میں ثابت کرتا ہوں، یہودی کہتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس کو تعمیر انہوں نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس کا متولی بنایا، تعمیر بھی کیا، بادشاہی بھی دی، انہوں نے عبادت بھی کی، ان کی امت نے، یہودیوں نے وہاں عبادت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیں وہ اس دور میں وہ یہودی، وہ نصارہ مسلمان، ان کو کوئی کافر نہیں کہتا تھا، وہ نبیوں اور رسولوں کے گستاخ، وہ نمازیں، وہ عبادت وہاں کرتے تھے جو کسی نبی کا انکار نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے یہودی قرآن کہتا ہے کافر ہیں، اور پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی ان کو کافر نہ کہے تو نہ کہے، جس کو قرآن نے کہہ دیا ہے کافر، اس کو کوئی مسلمان نہیں بنا سکتا۔ دوسرے نمبر پہ مسجد اقصی اگرچہ دوسرے نمبر پہ بنائی گئی ہے، سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بیت اللہ مسجد حرام مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بنائی گئی ہے سب سے پہلے 40 سالوں کے بعد۔ سب سے پہلے تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی، لیکن اس کی طرف مسلمانوں نے منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، حکم ہی نہیں ملا۔ 40 سالوں کے بعد فلسطین میں مسجد اقصی تیار کی گئی۔
وہاں جب مسجد تیار کی گئی ہے، مسجد اقصی، اس کو کعبہ بنایا گیا، اس کو قبلہ، اس کی طرف میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، حضور کے صحابہ پڑھتے رہے ہیں، تو پھر مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے یا یہودیوں کی ہے؟ دوسری بات، قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے، کسی بھی مسجد کا متولی کوئی کافر مشرک منافق نہیں ہو سکتا، اجازت ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے پاک گھروں کی حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بھی کسی کافر کو اجازت، جب اللہ نے قانون بنا دیا ہے تو وہاں مسجد اقصی، اتنی تین ہی تو مسجدوں کا ذکر ملتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت حاصل کرنے کی نیت سے اگر مسجدوں کی طرف لمبا سفر کرنا ہے تو مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، مسجدی ھذا، میری مسجد، مسجد نبوی۔ مختصر وقت ہے، کیا یہ وقت صرف زبان سے ذکر کرنے کا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا وہاں ان کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرنے کا وقت؟ مسلمانوں کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہے، لیکن مسلمان یہاں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ اوپر جو بیٹھے ہیں، جو بد نہاد، جن کا ہم یہاں نام نہیں لینا پسند کرتے، یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، ان کے اوپر فرض ہے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر اب جہاد کرنا، ان کی مدد کرنا فرض ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے گجرات کی مسجد میں مذمت ضرور کرتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسجد اقصی بڑی برکت والی مسجد ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے نا، وہ 8 کلومیٹر دور ہے مسجد اقصی سے، وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، مجھ جیسا طالب علم کئی گھنٹے بول سکتا ہے، تو علماء اگر بولیں تو مسجد اقصی کی فضیلت بیان کریں تو فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو مسجد اقصی کی خاطر ہی یہ ساری جنگ ہے۔ مسلمان اگر ظلم سہ رہے ہیں تو مسجد اقصی کی حفاظت اور تقدس کو بچانے کے لیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا بھی کریں، مذمت بھی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے اسلامی حکمرانوں کو بھی وہاں اپنی فوج، اپنے مجاہدوں کو بھیجنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔